السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم کریں گے مخارج۔ تجوید میں قرآن پڑھتے وقت ہمارے مخارج کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں اردو اور عربی میں فرق جو ہے نا وہ ہے ہی مخارج کا، نہیں تو عربی اور اردو میں 80% ووکیبلری ایک ہی ہے، لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اس کو فرق کیا کر چیز کرتی ہے، پڑھنے میں ادائیگی اس کی فرق کرتی ہے۔ سب سے پہلے مخارج آتے ہیں اس میں کہ مخارج فرق ڈال دیتے ہیں۔ اب مخارج کا فرق اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے زبان کو، کیونکہ حروف تہجی بھی مور اور لیس اردو والے ہی ہیں، لیکن عربی کا یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو ادا کرتے ہیں وہ اردو سے فرق ہے، اور یہی چیز فرق ڈالتی ہے ہمیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیج آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہے الف واو اور یا۔ عربی میں، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں الف واو یہ تین جو ہیں یہ مدہ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، واو سے پہلے پیش ہوتی ہے، اور یا سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ اور جب یہ علامات آ جائیں کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، تو پھر ہم اس کو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش جتنا لمبا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو 2 حرکات دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو الف واو اور یا جو حروف مدہ ہیں، یہ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے نکلتے ہیں۔ منہ کے خالی حصے سے الف کی ساؤنڈ آ، واو، یا، ہمارا گلے کو کوئی کام نہیں کرنا پڑا، اس میں ہمارے منہ سے نکل آئے یہ لفظ آسانی سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حمزہ اینڈ ہا۔ ہا حلق آخر سے جو سینے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں حمزہ، حمزہ بول کے دیکھیں آپ، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے۔ ہا کی آواز تھوڑی اندر سے جا کے نکلتی ہے، منہ سے نہیں نکلتی۔ اس کے بعد ہے آئین اور ہا، حلق کے بیچ سے ڈیپ ڈاؤن، ہا، آئین، آئین، ہا۔ اب اپنے حلق کے نیچے والے حصے پہ انگلی رکھیں نا، جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں وہاں پہ انگلی رکھیں، تو آپ کو جب آئین اور ہا اندر سے نکالیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی تھوڑی سی وائبریشن محسوس ہوگی، کیونکہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غائن اینڈ خا۔ یہ موٹے حروف میں آتا ہے، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہوتا ہے، غائن حلق کے شروع سے نکل رہے، خا اندر سے بیچ سے نہیں نکل رہے، اور موٹے حروف ہیں، ان کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ جتنے بھی گرین کلر میں دیے گئے ہیں لفظ وہ سب موٹے حروف ہیں، ان کو ہم نے بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قاف، یہ بھی موٹا حرف ہے۔ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے، قاف اندر سے آواز نکالنی ہے موٹی، قاف۔ اور اس کے فوراً بعد ہے نرم والا کاف، وہ بھی پڑھنا اسی طریقے سے ہے، لیکن یہ کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اسی جگہ سے ادائیگی ہوگی لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر ہوگی۔ وہ تو قاف اندر سے ہوا تھا، یہ کاف منہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ ڈفرینس جو ہے یہ میننگ میں تبدیلی لے آتا ہے۔ جیسے قاف، موٹے والے قاف سے جب ہم کالا بن کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا دل، اور جب نرم والے کاف سے کالا بن کہیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا۔ تو ہم اپنے مخارج کے بدلنے سے ہم عربی زبان کے میننگ میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے عربی زبان، اسپیشلی قرآن کے جو مخارج ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جیم، شین، یا۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے، آپ بولیے جیم، شین، یا،
اس کے بعد جاتے ہیں ضاد. اب ضاد میں یہ ہے کہ آپ نہ تو اس کو دال سے ملا سکتے ہیں اور نہ اس کو آپ زال سے ملا سکتے ہیں. نہ تو آپ اسے دواد کہہ دیں گے اور نہ ہی اس کو زواد کہہ دیں گے. یہ دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اور کیسے ادا ہوتا ہے؟ مخرج کیا ہے اس کا؟ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے. یعنی کہ زبان کی کروٹ سائڈ والا حصہ یا تو دائیں طرف لگ رہا ہوگا یا بائیں طرف لگ رہا ہوگا. اور پھر اس کو ادا کریں واد واد. اس کو اپنی آسانی کے لیے بالکل دواد بھی نہیں کہہ دینا اور بالکل زواد بھی نہیں کہہ دینا. واد. اس کے بعد لام جو ہے وہ بھی بالکل اردو کی طرح ہی پرناؤنس ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں سمجھانا پڑے گا اس میں. جیسے اردو میں لام پڑھتے ہیں ایسے عربی میں لام پڑھ دیتے ہیں. نون بھی اسی طرح سے ہے. اردو میں جیسے نون پڑھتے ہیں ایسے عربی میں نون پڑھ دیتے ہیں. را. اردو میں ہم رے کہہ دیتے ہیں، عربی میں را کہتے ہیں. بھاری حروف میں آتا ہے، یہ موٹے حروف میں آتا ہے. را. اس کے بعد ہے تو. موٹا حروف ہے، موٹا حرف ہے تو. دال اینڈ تا مخرج ان کا مورلس سیم ہی ہے. زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے. تو. اب تو اور تے ان دونوں میں فرق بھی اس کی موٹائی اور باریکی کا ہی ہے. تو کو ہم اگر تا پڑھ دیں گے تو وہ تے تو دوسری تے ہو جائے گی. تو دال تا. زو ز سین ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے. زو ان میں موٹا حرف ہے اور زال اور ثا جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ادا کرنی ہے. زبان کی نوک جب انہی کے اوپر کے اگلے دو دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے. ثا. اب دیکھیں ثا اور سین میں فرق ہے. ثا کی آواز جو ہے وہ جب زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے اندر والے حصے سے لگے اور پھر آپ بولیں ثا تو تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ سی ساؤنڈ ہو جاتی ہے اور سین کی وسلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو سا کہہ دیں گے اس کو سین کہہ دیں گے تو دونوں کے مخرج ایک ہی ہو جائے گا. یہ سین سا نہیں ہے، یہ ثا. آگے سواد پھر موٹا حرف ہے. سواد ز اور سین. زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو یہ بن جاتا ہے. اس کے بعد ہے فا. اردو میں جیسے فا کہتے ہیں فے کہتے ہیں ایسے عربی میں فا کہہ دیتے ہیں. ب میم اور واو یہ ہونٹوں کا کام ہے. اس میں ب دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، میم دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ہم پڑھتے ہیں واو. اردو کی طرح ہی پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا مخرج ڈفرینٹ نہیں ہے تو اس میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. نون اینڈ میم یہ غنہ اس میں غنہ لازمی ہوتا ہے. نون پہ شد آ جائے میم پہ شد آ جائے یہ لازمی غنہ ہے. جہاں کہیں جس حالت میں بھی ملے ان پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے غنہ کر دینا ہے. اور غنہ کیا کہ مطلب ہے کہ آواز ہم نے تھوڑی سی ناک سے نکالنی ہے. ان. تو اس طرح سے یہ مخارج ہو گئے ہمارے. ان کو ریوائز کر لیجئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس ہم اگلے لیسن میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.